علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ادبی تنظیم بحرنو کی طرف سے میں ہوں احمد عقیل۔ ہمارے آج کے سلسلہ روبرو کے اندر ہم جن شخصیت سے آج بات کرنے جا رہے ہیں محترم جناب خالد خان صاحب، ان کے دولت قدے پر ہم حاضر ہیں اور ان سے سوالات کریں گے، کچھ باتیں کریں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے بحرنوں کے بہت زیادہ ادب پرور ہیں اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اور ہمیں ان سے بہت زیادہ حوصلہ بھی ملا ہے۔ بہت زیادہ انہوں نے جو ہے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا ہے، تنظیمی لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ تو آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے، ان کی ادبی خدمات، ان کی جو ہے باقی سیاسی اور سماجی خدمات کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر مزاج کیسے ہیں جی؟ اللہ کا کرم۔ اچھا سر، سب سے پہلے ہمارے سامعین ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے ادبی سفر کا آغاز کہاں سے کیا؟ چونکہ ہمارا انٹرویو جو ہے یہ ادبی لحاظ سے ہے، تو ہم پہلا سوال یہ کریں گے کہ ادبی سفر آپ کا کہاں سے شروع ہوا، کن کو پڑھنا شروع کیا، کب سے لکھنا شروع کیا؟ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے اور مجھے بھی آپ نے ادیب سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ نہیں سر، آپ اصل میں میرے ادبی سفر کی بات وہ اتنی طویل نہیں ہے، لیکن زمانے کے لحاظ سے کافی پرانی بات ہے۔ یعنی جو میں متاثر ہوں زندگی میں کسی ادیب سے ابتدائی زمانے میں 1966 سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ جی جی سر۔ تو اس زمانے میں ہم نسیم حجازی صاحب کو پڑھتے تھے۔ اچھا، نسیم حجازی، جی بالکل۔ اور نسیم حجازی صاحب کو جیسے پڑھتے تھے وہ بس آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک عشق کی بات تھی۔ جی جی۔ رضیہ بٹ صاحبہ ہوتی تھی، ان کو بڑا پڑھا ہے۔ جی جی بالکل۔ کے سی رام پوری ہوتے تھے، جی جی مولانا عبدالعلیم شرر ہوتے تھے۔ بالکل جی۔ کتنے نام ہیں جو آپ کو گنوائیں، لیکن ایک نام جو ہے، جیسے میں نے نسیم حجازی صاحب کا ذکر کیا، ایسے ہی ابن صفی ایک لکھنے والے تھے۔ جی جی بالکل۔ وہ سیریز لکھتے تھے، جاسوسی ہوتی، سسپینس سے بھرپور۔ یہ کتابیں یا یہ ناول پڑھنے کا جو شوق تھا وہ مجھے کس زمانے میں ہوا اس کا مجھے کچھ یاد نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بات ہے، یاد ہے کہ ایک زمانے میں ایک دمنی ہوتی تھی چوکور ٹائپ کی، جس میں 2 آنے ہوتے تھے۔ اس کی ویلیو کا آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ایک آنے کی 4 سے زیادہ ٹافیاں ملتی تھیں۔ جی جی بالکل۔ کہ کتنے پیسے ہوتے تھے اب اسے، تو وہ میں ایک آنے کے چھولے کھاتا تھا جی جی، اور ایک آنا لائبریری کو دیتا تھا کرائے کے طور پر۔ کیا بات ہے۔ یہاں مولوی دوست محمد صاحب ہوتے تھے نثار بک ڈپو کے، جی جی، ان کے پاس کتابیں ہوتی تھیں، جی اور یہ ابن صفی صاحب، جی جی، تو ان کے پاس میں آتا تھا تو ایک آنا دیتا تھا اور کتاب لے جاتا تھا۔ کیا بات۔ وہ شوق وہاں سے شروع ہوا۔ ڈائجسٹ وغیرہ پھر آئے، ساجد صاحب مرحوم جو لطف صاحب کے والد صاحب ہیں، جی جی، ان سے میں اردو ڈائجسٹ ایک خریدتا تھا۔ جی جی، اور وہ اتنے پیارے آدمی تھے کہ وہ میرا ذوق دیکھ کے مجھے سیارہ ڈائجسٹ بھی دے جاتے تھے، حقائق بھی دے جاتے تھے کہ آپ یہ پڑھو لیکن اس کو خراب نہیں کرنا۔ اچھا، چونکہ میں نے واپس کرنا ہوتا تھا اس لیے میں بہت احتیاط سے پڑھتا تھا، اور اس سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں ہمیشہ ہی کتاب کو بڑی احتیاط سے پڑھتا ہوں۔ میں نے کبھی کچی پینسل کے علاوہ کتاب پہ کوئی ریمارکس نہیں دیے، اور کتاب کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ تو یہ شوق تو ایسے چلا، اور پھر آپ دیکھیں جب وقت گزرتا گیا، میرے پڑھنے کی اگر کہانی کو لیا جائے تو ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم تھا۔ شاکار ایک چھپتا تھا، رسالہ بنایا گیا تھا، تو وہ سارے مطلب قاسم محمود صاحب تھے غالباً، ناموں کے بارے میں اب بہت پرانی بات ہے، میں کچھ بھول بھی سکتا ہوں۔ تو وہ انہوں نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا تھا کہ جو بہت مہنگی کتابیں تھیں اس زمانے میں، ان کو انہوں نے رسالے کی شکل دے کر ایسے خوبصورت طریقے سے لٹریچر لوگوں تک پہنچایا کہ مجھے مطلب یعنی بہت میں احسان مند ہوں ان کا۔ ان کی بہت ساری کلیکشنز میرے پاس تھی۔ پھر میرے کو کیا کہنا چاہیے، دنیاوی طور پر لفظ ہے کہ میں اپنے دنیاوی طور پر اس کے معنی استعمال کر رہا ہوں کہ ہجرت، میں نے کبھی سرگودا تھا، کبھی پنڈی تھا، کبھی پھر
پھر ازرو آ گیا، پھر ایسے کرتے ہوئے بہت ساری کتابیں جو میرے پاس تھیں وہ مجھ سے گم ہوتی رہیں یا میں ان کو سنبھال نہیں سکا. ماشاءاللہ بہت لمبا سفر ہے آپ کا. تو سر یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی مطالعہ، آپ کا مشاہدہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. اور دوسرا یہ کہ سر آپ کی ادبی دنیا سے ہٹ کر سیاسی اور سماجی جو ہے کام بھی ہیں، خدمات بھی ہیں. تو مختصراً کچھ ہمارے ناظرین کو ان کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے علاقائی جو ہے کام یا خدمات وہ کیا ہیں. اگر آپ اس کو سیاسی طور پر لیتے ہیں تو 1983 میں جی میں ایک بلدیاتی الیکشن لڑا تھا جی جی اور کونسلر منتخب ہوا تھا. پھر اسی میں مجھے وائس چیئرمین بننے کا چانس ملا تھا. میرے بہنوئی ہیں اور میرے چچا زاد بھائی بھی تھے، حاجی عبدالقیوم خان اس وقت چیئرمین تھے. جی تو مجھے بہت ساری سہولیات میسر تھیں تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا جی اور وہ وقت اچھا گزرا. اس کے بعد میں نے بلدیاتی الیکشن میں کیا، کسی الیکشن میں ایسا نہیں ہے. اچھا. تو اس کے علاوہ سر آپ کی جو تعلیمی میدان میں جو خدمات ہیں یا اسکول کا جو نظام چلا رہے ہیں، یا آپ کا ایک ادھر اسکول ہے یا ایک شاخ آپ کی جلالیہ کے اندر بھی غالباً تھی، تو اس بارے میں. یہ 1997 میں یہ ویلکم گرامر اسکول ہم نے شروع کیا تھا. جی جی تو جو جلالیہ کی برانچ ہے وہ تو مالک نے اس کو خالی کروا دیا تھا، بلڈنگ کو کرائے پہ تھی. یہ چونکہ اپنی تھی تو چل رہا ہے. جی جی اس میں اللہ کا کرم ہے کہ لوگوں کو ہم کافی کم پیسوں میں اچھی تعلیم دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں. ماشاء لیکن اللہ. اب زمانہ بڑا چینج ہو گیا ہے. جی جی اب وہ اس طرح سسٹم نہیں چلتا، لیکن ہم نبھا رہے ہیں انشاءاللہ جتنا تک نبھایا جا سکتا ہے. جی اچھے بچے گئے ہیں ہمارے پاس، بڑے اچھے نمبر لیتے رہے ہیں، بڑے اچھے اساتذہ میسر رہے ہیں. جی ایک لمبی بات ہے، میری ساری جی باتیں لمبی ہوتی جائیں گی. جی ظاہر ہے ہمارا انٹرویو ویڈیو کا سلسلہ مختصر ہے. تو اچھا سر، ادبی دنیا کی طرف ہم پھر واپس آتے ہیں، ادبی سوال کی طرف کہ ادبی دنیا میں آپ جن شخصیات سے متاثر ہیں یا جن شخصیات کو آپ نے زیادہ پڑھا ہے یا جو مطلب جن سے آپ تحریک لیتے رہے ہیں، جن کو پڑھ کر مطلب آپ کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو ہمارے ناظرین سامعین کو وہ بتائیں کہ وہ چند ایک شخصیات وہ کون سی ہیں جن کو جو ہے آپ جن سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں. ایک تو میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں نسیم حجازی صاحب کا. جی جی دین سے محبت بھی پیدا ہوئی، ملک سے محبت بھی پیدا ہوئی. جی جی ان کا خاک و خون جو انہوں نے لکھا ہے، بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کام کو آگے بڑھایا نہیں گیا. جی باقی جو ابن صفی صاحب تھے ان میں یہ ایک بڑی صلاحیت تھی کہ کریٹو مزاج، یعنی تخلیقات یا تخلیقی کام کی طرف جانا یا سوچنا جی جی اور کچھ بہتر سوچنا یا کچھ عجیب و غریب سوچنا. تو ان کی جو سیریز تھیں، ایک تو آئیڈیالائز بھی بڑا کیا گیا. ایک ان کا کرنل آفریدی صاحب تھا، اس کو بڑا میں نے اپنے اس زمانے میں آئیڈیالائز کیا ہے. ایک عمران ان کا کردار تھا، اس کو بڑا آئیڈیالائز کیا جاتا رہا ہے. وہ بندہ اپنے وقت سے بہت پہلے پیدا ہو گیا تھا، اس کو لوگوں نے اس طرح نہیں پڑھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سوچ پیدا ہوئی وہ مجھے ابن صفی صاحب کی پڑھنے سے سوچ پیدا ہوئی. اور کچھ لکھنے کو دل کیا تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کا مجھے اعتراف ہے کہ انہی سے سیکھا. اچھا سر، آپ نے کتاب بھی لکھی ہے ماشاءاللہ. آپ کی کتاب امر سادنا ناول جو ہے وہ بھی پبلش ہو کر منظر عام پر آ چکا ہے. تو یہ آپ نے کب لکھنا شروع کیا اور یہ کب کی کہانی ہے اور کب اس کو مکمل کیا، اس بارے میں تھوڑی تفصیل بتلا دیں. 80 کے زمانے میں، 1980 کے زمانے میں، جی اس سے پہلے بھی میری ایک عادت تھی کہ میں اپنے کچھ خیالات جیسے بھی ہوتے تھے ان کو لکھتا جاتا تھا، لیکن کسی ایک ٹاپک کو کبھی مکمل نہیں کیا. جی ابھی ایک ٹاپک مل گیا، لکھ دیا، پھر چھوڑ کے دوسرے کو لکھ دیا. اس طرح لکھتے لکھتے کئی چیزیں لکھی گئیں. یہ سارے 80 اور 85 کے زمانے کی چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے راشد علی زئی خان کو کہ انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے وہ رجسٹر اٹھا لیا، اس کو صفحات میں نمبرنگ دی اور پھر مجھے کہا کہ ان کو مکمل کریں کہ ہم چھاپیں. خاور چودھری صاحب کے بہت احسانات ہیں. انہوں نے مجھ سے وہ امر سادنا کا رجسٹر لے لیا، اس کو بڑے اچھے طریقے سے اور بڑی میرا خیال ہے
ان کو کافی محنت کرنی پڑی ہے، وقت دینا پڑا، تو پھر انہوں نے مجھے کہا اس کو مکمل کریں. آپ یہ دیکھیں کہ کہاں 80-85 کا زمانہ ہے اور کہاں یہ زمانہ ہے. لیکن وہ شروع کر دیا، پھر اس کے بعد وہ عمر سادھنا مکمل ہو گیا. بہت زیادہ عنایت ہے خاور چودھری صاحب کی. اس کے بعد اس کے بعد جو بھی مجھے ابھی بھی جو معاونت چاہیے ہوتی ہے، جو گائیڈ لائن ملتی ہے، تو وہ انہی سے ملتی ہے. تو یہ اس زمانے کے کچھ بکھرے جو خیالات ہیں جن کو اکٹھا کر لیا گیا. یہ کب سامنے آئی ہے آپ کی کتاب، کب چھپی ہے؟ یہ 2 سال پہلے میرا خیال ہے. جی 2018 میں میرا خیال ہے یا اس سے پہلے ہوگی. جی. اچھا سر، چلیں یہ تو عمر سادھنا کی بات ہو گئی. نئی کتاب آپ کی کب آ رہی ہے؟ نئی کتاب چھوٹی عورت کے نام سے، وہ بھی مکمل ہو چکی ہے. خاور صاحب کے پاس وہ پڑا ہوا سارا کچھ. یہ افسانہ ہے یا ناول؟ نہیں، ناول ہی ہے. یہ ناول ہی ہے. ابھی کچھ افسانے اگر ان کو افسانہ کہا جا سکے تو وہ کچھ میں مکمل کر رہا ہوں. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے سر. تو اچھا سر، ہم سوال تبدیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے کی نوجوان نسل ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر جو ہے طرح طرح کی برائیاں پھیل چکی ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ نوجوان نسل کو تعمیری کاموں کی طرف لایا جائے. تو اس کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ نوجوان نسل تعمیری کاموں کی طرف آئیں، مثبت سرگرمیوں میں جو ہے حصہ لیں؟ تو اس بارے میں آپ تھوڑے سے میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو فورم آپ نے 12/9 کا نوجوانوں کو دیا ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو کام بعض اوقات نظر نہیں آتے. وہ بھی ساحل مدینوی نے کہا تھا کہ ان گنت لوگوں نے زمانے میں محبت کی ہے. کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے، لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے. میں آپ کو یہ تو نہیں کہتا ماشاء اللہ معاف کرے، لیکن تشہیر جتنی ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہو رہی. لیکن جو کام ہو رہا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا حصہ ہوں، اور بڑا معمولی سا حصہ ہوں، لیکن مجھے فخر ہے اس بات پہ. آپ جوانوں کو جس طرح رہنمائی کر رہے ہیں ادب کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، اور جس طرح وہ اچھے شاعر ہیں، جیسے وہ خوبصورت نعت لکھتے ہیں، یعنی ادب کی صنف جو نثر کی ہے اس میں تو مجھے کوئی زیادہ لوگ نظر نہیں آئے، لیکن شاعری میں جو لوگ بھی نظر آ رہے ہیں ان کی مثال لی جا سکتی ہے. یہ جوان کل کیا کریں گے اس کے بارے میں تو پریڈکشن نہیں کر سکتا کہ میری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن کمال کے لوگ، آپ کمال کے نوجوانوں کو یہی چاہیے نا. اب فورم اور کیا ہے، اور بہت سارے فورم ہیں اچھے ہیں. وہ کرکٹ میں جو کام کر رہے ہیں وہ بھی اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ مثبت زیادہ ہیں. اگرچہ یہ زمانہ نوجوانوں کے لیے خوفناک بھی بڑا ہے. یہ جو میڈیا ہے، میڈیا کا صحیح استعمال آج آپ دے رہے ہیں، آپ بچوں کو مصروف کر رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کو عروض سکھا رہے ہیں. یہ ساری باتیں بہت خوبصورت ہیں، اور یہی مطلب امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ نوجوان آگے بڑھیں گے اور پھر اسی کام کو آگے سنبھالیں گے. سر 12/9 کے بارے میں آپ سے اگلا سوال تھا، آپ نے ماشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کر دی. تو کچھ مشورہ جو آپ کے سامنے کام ہمارا ہے 12/9 کا، یا پہلا پڑاؤ جو ہے آپ کے سامنے ہے، یا پورا تنظیمی کام، اس کو بہتر بنانے کے لیے کچھ تجویز، کچھ مشورہ جو ہے وہ بھی آپ ضرور دیجیے گا. دیکھیے جہاں تک بہتری کے تعلق ہے وہ تو ہر وقت ضرورت ہے، اور اس میں بہتری ہوتی بھی رہتی ہے. ایک تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کے جذبے بہت مثبت ہیں، بے غرض ہیں. اس میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنی جیب سے خرچ نہ کر رہا ہو. کوئی ایسا اس فورم میں ایسی گنجائش نہیں ہے کہ وہ پیسے کما رہا ہو. تو اتنے اخلاص سے یہ جو کام کیا جا رہا ہے نا، تو اس میں اللہ بھی برکت ڈالے گا. لیکن آپ لوگ کر رہے ہو وقت. میں سمجھتا ہوں کہ جو چند ایک پہلی میٹنگ جو غالباً 2018 میں، تو اس سے ابھی جو تاثر میرا بنتا ہے کہ بڑی بیداری آ گئی بچوں میں، بچوں کو سمجھ آ رہی ہے، اس فورم کی بھی سمجھ آ رہی ہے، اور وہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں اور بہتری آئے گی. جی سر، بہت شکریہ، بہت نوازش آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کو وقت ہمیں لیا. تو انشاءاللہ پھر ہمیں اس سلسلے میں کچھ مشاورات، کچھ چیز ضرور دیں تو ہم آپ کے در میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں اگلے ٹیوٹوریل میں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.